بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صفدر بخاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں SSB 92 کا پروگرام گفتگو۔ ناظرین، آج ہم ایک حالات حاضرہ کا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ملتان میں الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی نوجوان صحافی ہمارے عرفان رانا صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں ملک صاحب سے ایک سوال کروں گا، ملک صاحب، کہ یہ جو ملتان میں سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، پہلے تو آپ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، یہ جو پہلا سوال آپ کا ہے نا، بلکہ آخری سوال سوری، یہ تو بہت ہی ایک $1 ملین کا سوال ہے، اور تقریباً ہر بندہ ہم سے یہی سوال کر رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگرچہ کاغذات نامزدگی لینے کا اور جمع کرانے کا پروسیجر بھی شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا سر، اور ساری ہی سیاسی جماعتوں سے لوگ جو ہے الیکشن میں بھی آ رہے ہیں۔ کمپین بھی باقاعدہ کچھ لوگوں نے شروع کر دی ہے، سیاسی ڈیروں کی رونقیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن، لیکن یہ سوال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ابھی دیکھیں، اس کی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک کی سیاسی فضا اس قدر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے کہ آج بھی بڑے سے بڑا سیاستدان جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الیکشن کل ہو جائیں گے، بر وقت ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت فضا بن چکی ہے، الیکشن کی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے بھی اب جو ہے، مثلا جیسے PDM کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی الیکشن، لیکن اب پیپلز پارٹی نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ جی ہم ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر نون لیگ نے بھی، شہباز شریف صاحب نے کچھ دن بلکہ چند دن پہلے ہی جو ہے نا، اپنے جتنے بھی ان کے امیدوار ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں۔ تو میرے خیال میں اب اس بحث سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، جی ملک صاحب، تاکہ یہ جو ہے صورتحال کلیئر، فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، ملتان میں جو گہما گہمی شروع ہوئی ہے ملک صاحب، یہ PP 214 215 216 اور 217 میں خاصی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ شہر کے حلقے ہیں ہمارے، ملتان شہر کے 4 حلقے ہیں، 4 حلقے ہیں PP کے، تو اس میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کن کو متوقع امیدوار دیکھتے ہیں؟ کون کون لوگ جا سکتے ہیں الیکشن میں اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں؟ بخاری صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر الیکشن کی ایک علیحدہ فضا ہوتی ہے، ہر الیکشن کے موقع پہ ایک علیحدہ ہی جو ہے اس کا ڈائنامک سسٹم ہوتا ہے اپنا۔ لیکن اس وقت جو ہے جو فضا نظر آ رہی ہے وہ بڑی کمپٹیشن کی فضا نظر آ رہی ہے، کوئی اتنا آسان الیکشن نہیں ہے۔ PTI کی میں بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں یہاں ملتان سٹی سے تقریباً کلین سویپ ہوا تھا PTI نے، اور یہ جن 4 حلقوں کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، PP 214 215 216 اور 217، ان چاروں حلقوں میں جو ہے، ان میں سے 3 حلقوں میں تو PTI نے کلیئر کیا تھا، اور چوتھا حلقہ جو PP 217 کا ہے وہاں پر ایک اپسیٹ ہوا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور ایک نوجوان سلیمان نعیم کی صورت میں وہ الیکشن جیتے تھے، اگرچہ بعد میں ضمنی الیکشن میں سلیمان نعیم بھی وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے، اور پھر دوبارہ وہاں PTI کا جو ہے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی وہاں سے الیکشن جیتے تھے۔ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے تو ہم ایک ایک حلقے کو علیحدہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ لیکن ناظرین میں یہ بتا دوں کہ یہ آج کی صورتحال ہے جو ہم آج کے دن ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ صبح تبدیل ہوگی، کیونکہ کچھ اور لوگ بھی اس میں ان ہو جائیں گے، کچھ اور لوگ بھی کاغذات جمع کرائیں گے۔ یہ 2-3 دن کے بعد جا کے کوئی فضا کلیئر ہوگی، کتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، پھر آگے اگلے مراحل میں یہ ہوگا کتنوں کو ٹکٹ مل رہا ہے، کون کون سے آزاد امیدوار ہیں، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ آج ہم صرف پارٹیز کو ڈسکس کریں گے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا جو ہے یہ PTI ہے، ان کے کون کون سے کینڈیڈیٹ متوقع ہیں، یا کس نے آج کاغذات کچھ نے جمع بھی کرائے ہیں، کچھ کل کرائیں گے، زیادہ تعداد کل کرائے رہی ہے کاغذات جمع۔ تو اس صورتحال کو آج ہم اس طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ PP 214 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ PP 214 میں پچھلی دفعہ
پی ٹی آئی کے جو ہے وہ امیدوار تھے ظہیر الدین علیزئی صاحب. صحیح. ظہیر الدین علیزئی صاحب نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی. اچھا اس دفعہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. وہاں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہیں وہ سابق صوبائی وزیر جو ہے معین ریاض قریشی صاحب, جو کہ پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, وہ ایک متوقع کینڈیڈیٹ ہیں. اور اس سے زیادہ ایک اور اپسٹ ہوا ہے کہ آج کے دن ہی ابھی ظہیر الدین علیزئی صاحب جو گزشتہ 2 دفعہ یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر, انہوں نے آج سیاست سے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, جس کی وجہ سے معین ریاض قریشی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. لیکن کچھ حلقے ابھی بھی جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی حلقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس حلقے میں الیکشن لڑوں. تو میں بھی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 214 سے امیدوار بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. چلیں یہ تو یہ ہاں یہ پھر کل بلکہ صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی اس کے بارے میں. اب اس میں دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہم نون لیگ کا دیکھ رہے ہیں, تو نون لیگ کے سابق جو گورنر ہیں پنجاب کے رہ چکے ہیں ملک رفیق رضوانہ صاحب, ان کے صاحبزادے نے پچھلی دفعہ بھی یہاں سے وہی ٹکٹ ہولڈر تھے آصف رفیق رضوانہ صاحب. میری آج بھی ان سے بات ہوئی تھی, تو وہ کل کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں اور وہ نون لیگ میں متوقع ٹکٹ کے امیدوار ہیں, بڑے مضبوط امیدوار ہیں. جبکہ نون لیگ سے باقی دیگر کچھ لوگ چاہتے تھے یہاں سے الیکشن لڑنا, لیکن وہ پھر پارٹی کی جو دیکھ رہے ہیں پوزیشن, تو اس لیے ابھی تک خاموش ہیں. کل دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون آتا ہے سامنے, کوئی کاغذات جمع کراتا ہے یا نہیں کراتا. اس کے علاوہ آپ یہاں سے پیپلز پارٹی کا دیکھتے ہیں امیدوار, جو پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے یہاں سے عثمان بھٹی صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے, اگرچہ وہ الیکشن ہار چکے تھے لیکن اس سے پہلے وہ ایک الیکشن جیت چکے ہیں. صحیح. ایم پی اے کا, تو وہ بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اپنے تئیں. لیکن اس دفعہ ان کا موڈ ہے وہ این اے کے الیکشن پہ جانا چاہتے ہیں, ایم این اے کے الیکشن پہ جانا چاہتے تھے. اور انہوں نے اپنے نیچے جو ہے جو ایک سابق چیئرمین ہیں یونین کونسل 1 کے جناب زاہد خان صاحب پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں, اور وہ جو ہے اپنی کمپین بھی کافی طویل عرصے سے کر رہے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ عثمان بھٹی صاحب خود الیکشن میں آتے ہیں یا وہ زاہد خان کو موقع دیتے ہیں. یا اسی طرح ایک اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ملک رضوان ہاس صاحب, وہ لائر بھی ہیں, لائرز بینک کے عہدیدار بھی ہیں, اور وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ پی پی 214 سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹ ملے. تو یہ ایک ہم سرسری سا جائزہ لیا ہم نے پی ٹی آئی کا, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. لیکن یہ جیسے جیسے کل کا دن گزرے گا تو ہمیں مزید واضح طور پہ یہ نمایاں ہو جائے گا کون کون سے امیدوار اس حلقے میں کھل کے سامنے آ جائے گی. بہرحال اس میں کمپٹیشن ہے بہت زیادہ پی ٹی آئی کا یہاں, کیونکہ 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اب نئے کیونکہ وہ تو دستبردار ہو گئے ہیں, تو نئے صاحب جو آئے ہیں ان کے لیے بہرحال ایک وقت لگے گا انہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں, ووٹ اپنی طرف کرنے میں. جبکہ اس کے مد مقابل جو ہیں آصف رضوانہ صاحب کیونکہ اپوزیشن میں 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک متواتر ایک عوامی رابطہ مہم چلاتی رہی ہے نون لیگ, وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. عثمان بھٹی صاحب کیونکہ ایم اے کے امیدوار بن چکے تھے, تو زیادہ وقت جو ہے انہوں نے اتنا وہ بھی اس حلقے میں رہے ہیں, لیکن وہ بطور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ رہے ہیں. اب دیکھیں ایم پی اے پہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں بھی اچھی محنت کرنی پڑے گی, یہاں خاصی محنت کرنی پڑے گی. ملک صاحب آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور عرصہ دراز سے پولیٹیکل بیٹ سے بھی وابستہ ہیں. اچھا یہ بتائیں, جیسا آپ نے کہا کہ نئے چہرے تو سامنے آ رہے ہیں, تقریباً ہر پارٹی اپنا نیا چہرہ سامنے لے کے آ رہی ہے, لیکن بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ نئے لوگ آنے والے اس پہ قابو پا سکیں گے؟ اچھا یہاں عرفان آپ تھوڑی سی غلط فہمی بھی دور کریں اور ناظرین کو بھی جو ہے نا حقائق سننے دیں کہ کوئی نیا چہرہ نہیں آ رہا, یہ سارے پرانے چہرے ہی ہیں. اور ان میں سے یہ سارے خاندانی الیکٹیبلز خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے, کاش کہ یوتھ کا نعرہ لگانے والی ہی جو ہے پارٹی وہی یوتھ کو دے دیتی, یا دوسرے بھی نعرہ لگاتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی لگاتی ہے اور وہ نون لیگ والے بھی یہی بات کرتے ہیں. تو کاش کہ وہ بھی الیکٹیبلز
کہ شہر سے نکل کر اپنے ورکرز کو، نوجوان ورکرز کو، پڑھے لکھے لوگ بچوں کو آگے لاتے تو بالکل تبدیلی کا 100% چانس ہوتا ہے. نوجوانوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے، کرنے کی امنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک نئے سسٹم میں جب آتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں بجائے یہ جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیونکہ آزمائے ہوئے بھی ہیں، کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی قانون سازی، نہ کوئی بے روزگاری، مہنگائی کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو سب نئے لوگ کس طرح شامل ہوں گے سیاست میں؟ کیا انہیں ٹریننگ نہیں ہے، یا ہمارے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس میں ان ہو کے وہ بھی کچھ ملک کے لیے کر سکیں، عوام کی آواز بن سکیں؟ ہاں جی، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اتنا اہم ترین ہے کہ اس پر جتنے بھی ہمارے ملک کے دانشور ہیں وہ غور و فکر کریں اور بیٹھ کے تھنک ٹینک اس کا حل نکالیں. ابھی ہم لوگ کوئی اس کا حل نہیں نکال سکے، کیونکہ سیاست کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک ایم پی کا الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم بھی آپ کی جیب میں 8 سے 10 کروڑ ہو. یہ کم از کم میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ کا خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نوجوان کہاں سے لے کے آئے گا؟ ایک تو پہلے وہ بے روزگار ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں پل رہا ہے. اچھا چلیں کوئی بزنس مین نوجوان آ بھی جاتا ہے بیچارہ، تو اتنا بڑا سرمایہ داری کہاں لگائے؟ وہ بھی ایک چانس ہے کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس میں سب سے مین کردار جو ہے نا وہ پارٹیز کو کرنا ہے، پارٹیز ہیڈ کو کرنا ہے، پارٹیز کی جو مین قیادت ہے اس کو کرنا ہے کہ وہ جو ہے ایک حد تک الیکٹیبلز کو رکھے، اور ایک حد تک وہ جیسے مخصوص نشستیں خواتین کو ملتی ہیں تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو خواتین کا بھی کوٹا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ایم این اے ایم پی ایز کی جو پسند ناپسند ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان کو بچار دیا جاتا ہے. ورکرز کو بہت کم ملتا ہے. اسی طرح پارٹی کو سوچنا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو، تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہی کریں گے. ایک تو دوسرا آپ کا جو ہے نا میڈیا اس پہ آواز اٹھائے، اور وہ نوجوان دیکھیں، بدقسمتی کی بات تو یہی ہے نا، پھر نوجوان کہتے تو ہیں کہ ہمیں نہیں جی آگے آنا جاتا، ہمیں موقع نہیں دیا جاتا. وہ بات کہاں کر رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. کسی پارٹی میں آپ نے دیکھا احتجاج؟ چند ایک محدود لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کرتے ہیں، باقی پھر وہی لائن لگا کے اسی پہ ٹھپے لگانے پہنچ جاتے ہیں اپنے پسندیدہ امیدواروں کو، جو ان پہ ٹھونس دیا جاتا ہے، جس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، سارے لائن بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس پارٹی ہیڈ نے کہہ دیا تو اب ہم پہ فرض ہو گیا. اب یہ جب اس قدر پھر ذہنی غلامی، اور یہ ساری ہی جماعتوں میں ہے. بدقسمتی سے کوئی بھی جماعت اس سے مبرہ نہیں ہے جو آپ کہیں گے جی وہ میرٹ پر ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں یا کچھ، جتنا مرضی وہ کہہ لیں ہم میرٹ پہ دے رہے ہیں، وہ میرٹ نہیں ہوتا. پبلک کے لیے، ان کے لیے میرٹ ہوتا ہوگا شاید، وہ ان کے اپنے مقاصد ہیں. باقی پبلک کے لیے، نوجوانوں کے لیے بالکل آنا چاہیے. تمام پارٹیز کو میں کہتا ہوں پھر 30%، کم از کم 30% جو ہے نا وہ نوجوانوں کو دینی چاہیے نمائندگی، اور اس کا الیکشن کا خرچ پارٹی اٹھائے، پارٹی فنڈ سے دیا جائے اسے. اب اس میں ایک مثال ہمارے سامنے ضرور ہے، کم از کم وہ ایم کیو ایم کی ملتی ہے ہمیں. ایم کیو ایم نے جب کراچی سے کام شروع کیا تھا تو اس نے ایک بھی بندے کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پیسے لگائیں گے. انہوں نے پارٹی فنڈ اکٹھا کیا، امیدوار کھڑے کیے، نوجوان کھڑے کیے، اور غریب طبقے سے اور یا مڈل کلاس طبقے سے پڑھے لکھے نوجوانوں نے اٹھائے، اہل جو تھے ان کو، اور وہ وہاں سے نکلے. اب میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جب وہ ایم کیو ایم کی پہلی قیادت اسمبلی میں پہنچی تو اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ لوگ کچھ پیدل چل پڑے وہاں سے. اب وہ اسلام آباد کا آپ پارلیمنٹ کا منظر سامنے لائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں اس وقت لینڈ کروزر کا پجیرو کا دور تھا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پجیرو کلچر جو ہے اس وقت عروج پہ تھا. تو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جناب علی وہاں پر وہ لوگ جو منتخب نمائندگان تھے، کوئی پنجاب سے، سندھ، اندرون سندھ سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، وہ تو گاڑیوں میں تھے، اور وہ ایم کیو ایم والے پیدل جا رہے تھے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں کسی بھی قسم کی. تو ایم کیو ایم نے پہلا رول تو بہت زیادہ زبردست نبھایا. پھر ٹھیک ہے کراچی میں بہت زیادہ کام بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ بھی پالیٹکس کا شکار ہو گئے اور پھر ان کے مفادات اور ترجیحات بدلتی گئیں. تو کہنے کا مقصد ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو، کوئی پارٹی چاہے تو وہ نوجوانوں کو دے سکتی ہے، خواتین کو، حقدار خواتین کو دیں جو پڑھی لکھی ہوں، جو لرنڈ ہو، جو بل پیش کر سکتی ہوں، جو سوچتی ہوں، سوچ رکھتی ہوں، خواتین کے حقوق کے رائٹس کے بارے میں ان کو پتہ ہو، وہ قانون سازی کریں، وہاں بیٹھ کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. آپ یہ بتائیں، تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ کیا عوام اسی جوش و خروش سے نکلے گی؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا.
اس سوال کو تھوڑا سا اینڈ میں لے کے چلتے ہیں، پہلے تھوڑا سا حلقوں کا کر لیں جائزہ جلدی سے جو ہے نا، تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے نا ملتان کی سیاسی صورتحال کا پتہ چلے. یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ ضمنی ہیں، پھر وہ اس کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. 214 کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے، اب ہم آتے ہیں 215 میں. ٹھیک ہے، پی 215 میں پچھلی دفعہ 2 دفعہ وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار حاجی جاوید اختر انصاری صاحب کامیاب ہو چکے ہیں. اس دفعہ بھی وہی امیدوار ہیں وہاں سے، اور وہ ایک اچھے امیدوار ہیں، شریف انسان ہیں، نہ کسی کا اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، باقی ان کی پارٹی کی مرضی ہے، ان کو ٹکٹ اگر دیں گے تو وہ ایک اچھا فائٹر وہاں سے ثابت ہے، کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے انصاری برادری کی بیٹھی ہوئی ہے اس حلقے میں. تو تقریباً 12-13 یونین کونسلیں ہیں اس حلقے میں، جس میں 7 جو ہے وہ خالصتاً انصاری برادری پہ مشتمل ہے. تو اس لیے ان کا کافی ووٹ بینک ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نون لیگ کے بھی بہت سارے امیدوار یہاں سے پر تولے کھڑے ہیں کہ جی کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی سے پہلے یہ نون لیگ کا حلقہ رہا ہے، اور تواتر کے ساتھ یہاں میاں عامر سعید انصاری صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں حاجی سعید احمد انصاری صاحب. اب جو ہے یہاں سے نون لیگ کے کافی سارے امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں جو متوقع ہیں. ابھی جو ہے سب سے بڑا تو انصاری برادری میں میاں عامر سعید انصاری صاحب خود بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ آج ابھی انہوں نے کاغذات جمع نہیں کرائے، لیکن کل صبح ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذات جمع کرا دیں. اسی طرح پچھلی دفعہ جو یہاں سے لڑے تھے عامر منظور انصاری صاحب لڑے تھے، وہ نوجوان تھا، بالکل چند الیکشن سے چند دن پہلے ہی سمجھے اس کو ٹکٹ ملا ہے، تو اس نے اچھا خاصا ووٹ لیا، 30-40 ہزار کے لگ بھگ اس نے ووٹ لیا تھا. تو اب وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر ملک انور علی صاحب جو سینئر ہیں اور پہلے بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں نون لیگ کے، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے. اور ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جو ہے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سٹی کے جو تھے وہ تحریک انصاف چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، اور وہ سابق چیئرمین بھی ہیں اپنے حلقے کے سید بابر شاہ صاحب. تو وہ بھی آج انہوں نے بھی نون لیگ کی طرف سے اپنے کاغذات جمع کرائے. تو نون لیگ کے یہاں سے کافی سارے امیدوار ہیں. اور ہاں ایک اور چیئرمین بھی ہے شیخ عمران ارشد صاحب، وہ انہوں نے بھی آج 215 سے کاغذات جمع کرائے ہیں. اس طرح سٹی کے جو نائب صدر ہیں چودھری عنایت اللہ صاحب، ان کی بھی آج بات ہو رہی تھی مجھ سے، وہ بھی متوقع کینڈیڈیٹس میں ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی کل جمع کرا دیں. تو یہاں نون لیگ کا کافی جو ہے نا ہے اس میں. اب کیونکہ بلدیات سے یہاں سے چیئرمین جو ہے وہ اس حلقے میں نون لیگ کے زیادہ موجود ہیں، تو اس لیے نون لیگ والے کوشش کریں گے ٹکٹ جو ان میں اچھا خاصا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا یہاں سے جو ہے 215 سے ابھی تک پرانے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یہاں منظور قادری صاحب، میاں منظور قادری ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی 2-3 دفعہ الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور وہ یہاں سے امیدوار ہیں. اس کے علاوہ 2 خواتین پیپلز پارٹی کی جو ہیں وہ بھی یہاں سے کافی ایکٹیو بھی ہیں. ان میں سے ایک سحرش رمضان فہیم صاحبہ ہیں، وہ کافی عرصے سے یہاں فلاحی کام بھی کر رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں، وہ بھی کاغذات جمع کرا رہی ہیں. اور سٹی کی پریزیڈنٹ جو ہے عابدہ بخاری، وہ بھی جو ہیں وہ بھی بڑی یہاں سے اعلان کر چکے ہیں میں نے بی پی 215 سے الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو وہ بھی امید ہے کل کاغذات جمع کرا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک نئے جو ایک صاحب آئے ہیں جو بیسیکلی تو شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ ہیں، ان کے پرائیویٹ کالجز بھی ہیں اور وہ باہر سے بھی تعلیم یافتہ ہیں، خود بھی کافی عرصہ باہر بھی رہے ہیں، پاکستان میں ہیں. اور فرحان درشک صاحب، وہ جو ہے ان کا بھی یہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے نا وہ موڈ ہے الیکشن لڑنے کا. اب وہ بھی امید ہے صبح کاغذات جمع کرائیں گے. تو یہ 215 کا ایک ہم نے سرسی جائزہ لیا ہے. جو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. اب ہم چلتے ہیں پی پی 216 کی طرف. پی پی 216 میں گزشتہ الیکشن میں جو ہے وہ یہاں سے ندیم قریشی صاحب کامیاب ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور یہاں سے انہوں نے جو ہے کافی بڑا ووٹ لیا ہے اس وقت. ان کے جو قریب ترین حریف تھے وہ سابق صوبائی وزیر ہیں نون لیگ کے حاجی احسان الدین قریشی صاحب. انہوں نے کافی ٹف مقابلہ کیا، لیکن بہرحال وہ کچھ ہزار ووٹوں سے پیچھے رہ گئے. اور یہ دو تو مین امیدوار ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور نون لیگ کے وہاں سے.
لیکن نون لیگ کے اس وقت جو ایک اور امیدوار بھی کافی تگودو کر رہے ہیں، اختر عالم قریشی صاحب۔ اختر عالم قریشی صاحب جو ہیں مسلسل 3 دفعہ وہ چیئرمین اور ناظم کے الیکشن بھی بلدیات کے جیت چکے ہیں، طویل عرصے سے اپنی برادری کے اندرون شہر میں ان کی کافی ہے، اور نون لیگ کی طرف سے کافی وہ ورک بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بھی کافی اپنے آپ کو مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کر کے میدان میں اتر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب ان کا آپس میں کیا بنتا ہے۔ اور یہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کی طرف سے پچھلی دفعہ تو شکیل لابر صاحب تھے یہاں پر، اور انہوں نے 16-17 ہزار ووٹ بھی لیا تھا اس حلقے سے، لیکن اس دفعہ وہ نہیں لڑ رہے۔ اور ملک نسیم لابر صاحب جو سٹی پریزیڈنٹ ہیں، ایک تو ان کی طرف سے بھی توقع ہے کہ شاید وہ صبح کاغذات جمع کرا دیں، دوسرا ایک سابق ایم پی اے رہ چکے ہیں یہاں اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب، وہ بھی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے 216 کی پوزیشن اس وقت تک۔ باقی جو کاغذات جمع کریں تو بہت سارے امیدوار بھی، آزاد امیدوار بھی آ جاتے ہیں، یا پارٹیوں کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ بھی کاغذات اس پہ آس پہ کرا دیتے ہیں کہ شاید پارٹی اس دفعہ ہمیں ٹکٹ دے دے۔ تو یہ فی الحال ابھی یہ تازہ ترین پوزیشن وہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم PP 217 میں آتے ہیں۔ PP 217 جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ حلقہ پورے ملک میں مشہور ہوا تھا، کیونکہ یہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ PTI کے امیدوار تھے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ بھی تھے، اپنے آپ کو بلکہ تصور کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے ان کو PTI کے ہی ایک نوجوان تھا جو اس آس پہ لگا رہا کہ مجھے 217 سے ٹکٹ دیں گے، تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ اس نے خوب پہلے ورک کیا، لیکن اینڈ ٹائم پر جب شاہ صاحب نے ٹکٹ اپنے پاس رکھ لی تو وہ اس شیخ سلیمان نے آزاد حیثیت میں یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا۔ تو پھر اس نے جو ہے PTI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب کے امیدوار کو شکست دیتے ہوئے اس آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی یہاں سے۔ لیکن پھر بعد میں شاہ صاحب نے پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، مختلف کورٹ سے ہوتے سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور اس کی نااہلی کا ایک آرڈر ہو گیا۔ یہ حلقہ لاوارثوں کی طرح 3 سال تک پڑا رہا، پھر فیصلہ سلیمان نعیم کے حق میں ہوا، پھر مخالفت میں ہو گیا، اور پھر یہاں ایک الیکشن اناؤنس ہوا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے بیٹے زین قریشی کو MNA کے حلقے سے استعفیٰ دلوا کر MPA کا الیکشن یہاں پہ لڑایا، اور وہ پھر جو ہے وہ زین قریشی نے یہاں سے پھر کامیابی حاصل کی۔ تو اس وقت PTI کی طرف سے تو زین قریشی صاحب ہی ہیں۔ اچھا، پھر سلیمان نعیم اس دوران جو ہے نا وہ نون لیگ میں چلا گیا تھا، جب اس کو ٹکٹ PTI سے جب عدالت نے بحال کیا اس کو، تو پھر جب نیا الیکشن آیا تو پھر وہ نون لیگ کی طرف سے اس نے حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہار گئے وہ دوسرا الیکشن۔ اب یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی تک نون لیگ نے کسی کو ٹکٹ تو کنفرم نہیں کیا، لیکن بہرحال سلیمان نعیم بھی مضبوط امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے اسی حلقے سے نون لیگ کے جو سابق صوبائی وزیر ہیں وحید ارائیں صاحب، وہ بھی یہیں سے اسی حلقے سے جیتے ہوئے تھے۔ اب وہ پچھلی دفعہ الیکشن میں انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو یہاں سے الیکشن میں حصہ دلایا تھا۔ اس دفعہ ابھی تک وہ جو ہے مشاورت کر رہے ہیں آپس میں، سارے دوستوں کو بٹھا کے دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ الیکشن میں کاغذات جمع کراتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا مضبوط جو نون لیگ کا یہاں سے دھڑا ہے وہ ہے رانا محمود الحسن سینیٹر صاحب، جو MNA بھی رہ چکے ہیں، MP بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد محترم بھی یہاں سے MPA کا الیکشن ون کر چکے ہیں، جیت چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے یہ کافی کلوز بھی سمجھے جاتے تھے۔ اب یہ پوزیشن ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں رانا شہد الحسن صاحب، وہ سٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں ملتان کے نون لیگ کے، اور وہ امیدوار بھی ہیں، لیکن ابھی تک نہ کاغذات جمع کرائے ہیں کسی نے۔ تو صبح ہم دیکھیں گے کہ کاغذات کیسے، یہ کون جمع کراتا ہے، ان میں سے کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ سارے آپس میں وہاں مشاورت میں مصروف ہیں ابھی تک۔ اب آ جاتے ہیں جی یہ PTI اور نون لیگ کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی یہاں پر ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ حلقہ ایک زمانے میں یہ یہاں سے خورشید خان صاحب کامیاب ہوئے تھے MPA کے الیکشن پہ، لیکن طویل عرصے سے پیپلز پارٹی اس حلقے میں وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ پارٹی قیادت بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں کرتی ان حلقوں پہ، جو لوگ خود اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں وہی اس حلقے میں زیادہ تر لگا رہے ہیں۔
زور. اب اس سب سے سر فہرست تو ملک ارشد اقبال بھٹا صاحب ہیں وہاں پر, جو پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کے رکن بھی ہیں, اور تمام جتنی تقریبات ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, برسیاں منائے جاتے ہیں, سالگرہیں منائے جاتے ہیں, یوم تاسیس منائے جاتے ہیں, یا احتجاج کرنا ہوتا ہے, ریلی نکالنی ہوتی ہے, تو وہ سارے انتظامات اپنی جیب سے وہ بندہ طویل عرصے سے کر رہا ہے. عرصہ 40 سال سے, وہ 50 سال سے وہ کہتے ہیں میں پیدائشی پیپلز پارٹی کا ہوں اور اسی میں ہی میں رہوں گا. تو وہ سب سے بڑے کینڈیڈیٹ امیدوار ہیں. پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی ان کو ٹکٹ تو ملا تھا اور گیلانی صاحب نے منظوری دے دی تھی. پھر جب سلیمان نعیم کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت پھر گیلانی صاحب کے کہنے پر جو ہے ملک ارشد اقبال بھٹا صاحب جو ہے نا, انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا سلیمان نعیم کے حق میں. لیکن اس دفعہ پارٹی پالیسی ایسی لگ رہی ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ پارٹی خود دے گی. تو یہ سب سے بڑے امیدوار تو اس وقت ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں. نمبر 2 پہ پچھلی دفعہ خاتون امیدوار تھیں کلثوم ناز صاحبہ, ان کو ٹکٹ دی گئی تھی خواتین کے کوٹے پر. پیپلز پارٹی نے ہلکے سے دی ٹکٹ, لیکن وہ بدقسمتی سے صرف 4000 کے قریب ووٹ لے سکی تھیں. تو اس لیے ان کو اس وقت کنسیڈر کچھ حلقوں نے کچھ کر رہے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے ان کے حق میں ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی. لیکن بہرحال پارٹی نے فیصلہ کرنا جو بھی ہو. اس سے پہلے بھی ایک اور امیدوار بھی ہیں یہاں سے جو اس وقت کافی قریب سمجھے جاتے ہیں اپنا پارٹی کی قیادت کے ساتھ, وہ ہے رانا سجاد حسین صاحب. رانا سجاد صاحب جو ہیں وہ یونین کونسل 54 کے چیئرمین بھی رہے ہیں. پہلے نون لیگ میں تھے, نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں. اب انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو جوائن کیا گزشتہ سالوں سے, اور وہ گیلانی فیملی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس دفعہ ان کا موڈ ہے 217 سے بھی کاغذات جمع کرا رہے ہیں اور PP 219 سے بھی وہ جمع کرا رہے ہیں. تو ایک اور صاحب بھی ہیں جو الیکشن یہاں سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑ چکے ہیں, محمد حسین ارائی صاحب. وہ بھی جو ہے اس وقت ولنگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کل جو ہے پیپلز پارٹی کے کون کون سے لوگ وہ جمع کراتے ہیں کاغذات, اور ٹکٹ کس کو نصیب ہوتا ہے. ملک صاحب اب ہم جاتے ہیں کلوزنگ کی طرف. جی سر. اور آپ یہ بتائیں کہ ماحول تو بن گیا الیکشن کا. جی جی. اور اس ماحول کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک جو ہے, جو ووٹر ہے, کیا اسی ذوق و شوق سے باہر نکلے گا جیسے پہلے نکلتے تھے؟ جی بخاری صاحب, یہ جب الیکشن کی مہم چلتی ہے نا جی, شروع میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جائے گا نا, یہ اس کی گہما گہمی میں ویسے اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ بظاہر ہم نہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے تو ہماری کمپین بھی کرنی ہے, آپ نے ہمیں ووٹ بھی دینا ہے, سپورٹ بھی کرنا ہے, تو پھر ایسے لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ بھی اپنے ہمسائوں کو کہیں گے کسی نہ کسی کے لیے, میں بھی کہوں گا, یہ بھی کہیں گے, کسی کی جگہ ہم لوگ فرنٹ پہ آ جائیں گے, کسی بیک سائڈ پہ بیٹھ کے کریں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ لوگوں میں جوش بڑھتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے اگر واقعی ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنی ہے تو پھر تو یہ واقعی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو جوش و خروش سے آنا چاہیے. لیکن ان قوتوں کو بھی اب میرے خیال میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی لائیں تو زیادہ بہتر ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہم ملتان کے 4 حلقوں پر بات کر رہے تھے, اور ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو وضاحت کر کے بتایا کہ کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آج کی بات ہے, اور کل اور پرسوں تک جو ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ کون کون الیکشن لڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.